موجودہ خمینی غالی ملا عبدالحمید خان والی نے کافی عرصے سے ہم پر تہمتوں اور الزامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کے ہر اعتراض کا الحمدللہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں اس نے شکر گڑھ جا کر پھر ایک چیلنج کیا ہے۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر ہم اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہاں پر جا کر اس نے چیلنج کیا کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اپنی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب، اس کتاب کے اندر 75 صحابہ کرام کی یزید سے بیعت ثابت کی ہے۔ اگر ان 75 صحابہ کرام میں سے ایک کی بیعت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں، اور کہتا ہے اگر آج ثابت کر دیا جائے تو کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا، ابھی گھر فون کر دیتا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں پر چوک میں جا کر کہتا ہے مجھے گولی مار دو۔ اس کا چیلنج سن لیں۔ یہ تیری کتاب ہے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب، خود میں یہ دسے ہے کہ 75 صحابہ پاک نے بیعت کی، باقاعدہ 75 لینے نہ لکھی، لیکن کتاب کسے کول ہے؟ جڑا دا شاگرد ہے اودے کول بھی ہے، کوئی کچھ نہیں کہندا میں ضمانت لینا، تو ایتھے کتاب لے کے آ جا 75 تو ایک صحابی دی بھی اگر بیعت ثابت کرے میری 75 نے خانے لکھتے نام بھی لکھیں، لیکن قسم خدا دی کسی ایک صحابی دی یزید کے متعلق بیعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہاں نوں شک ہے وہ نہ بولیں، جڑے میری گل تے اعتماد کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ۔ جڑا دا شاگرد ہے جنے اتنے افطرا کو انتشار پایا ہے، اگر کسی جگہ تے بھی سنتا بیٹھا ہے کہ حضور دے غلام تے کچھ نہیں کہیں گے، مولانا صاحب کی کتاب جو کہ اتنے ہونے ہے انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے میں یزید دے متعلق میری سزا اتنے ہی پھانسی، جان ہی نہ دیو میں گھر ٹیلی فون کر دینا اتنے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلپ آپ نے اس کا سماعت فرمایا جس کے اندر وہ چیلنج کر رہا ہے اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی بیعت صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو سن، یہ روایت بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ جب جنگ حرہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحابہ کرام کی جانب خطوط روانہ فرمائے کہ یزید کی بیعت توڑو اور میرا ساتھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جانب بھی خطوط روانہ کیے گئے اور ان سے بھی بیعت توڑنے کے سلسلہ میں بات چیت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خدام کو اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا اس وقت یزید کی بیعت کو توڑ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے خاندان والوں اور میرے خدام، میرے رشتہ داروں، خبردار کوئی بندہ یزید کی بیعت نہ توڑے، ہم نے یزید کی بیعت خدا رسول کے نام پر کی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا جبر کے طور پر حضرت امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خدا رسول کے نام پر ہم نے یزید کی بیعت کی ہے۔ او میرے کنبے والوں، کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کسی نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے تو فرمایا اس کا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7111 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 4530 ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 5088 ہے۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب النافع
قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينسب لكل غادر لباء يوم القيامة بإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلاه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفیصلہ بینی وبینہ. اور اس کا ترجمہ میں خود نہیں کرتا، یہ نہ کہا جائے کس نے ترجمہ اپنے پاس سے کر لیا ہے. یہ ہے بخاری شریف مترجم، اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ مفتی عبد المصطفیٰ محمد مجاہد القادری العطاری. ایک عطاری نے ترجمہ کیا ہے، اور اکبر بک لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر 893 سے پیش کر رہا ہوں. نافع کا بیان ہے جس وقت مدینہ منورہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑ ڈالا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خدام اور اپنے صاحبزادوں کو اکٹھا فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے بروز حشر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور یقیناً ہم نے اس شخص یعنی یزید کی رب تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے. یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے ڈنڈے کے ڈر سے بیعت کی گئی ہے، نہ خدا رسول کے نام پر بیعت کی ہے. اور یقیناً میں اس سے بڑھ کر دھوکہ اور عہد کو توڑنے والا نہیں جانتا کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے پھر اس کے خلاف جنگ برپا کر دی جائے. اور یقیناً مجھے تم میں سے جس کے متعلق بھی پتہ چلا کہ اس نے یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا یا اس نے کسی دوسرے خلیفے سے بیعت کر لی تو میرے اور اس کے مابین کوئی واسطہ نہ رہے گا. لہذا صحابہ کرام کی بیعت میں نے بخاری سے ثابت کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انا قد بایعنا، ہم نے بیعت کی ہے، ہم نے بیعت کی ہے. لہذا اگر ملا عبد الحمید خانیوالی حلالی ہے تو لہذا اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے ہمیں مجبور نہ کرے، ہماری گولی کو ضائع مت کرے اور ہمارا رسہ ضائع مت کرے کہ اس رسے کے ساتھ اس کو پھندا دیا جائے. لہذا اپنے ہی بازار سے چوہے مار گولی لے اور پہلے ایک دستاویز لکھے کہ میں اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے چوہے مار گولی لے کر خودکشی کر رہا ہوں. اور یہ بات ہم اپنی کتاب کے اندر لائے کیوں؟ جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا. ہم نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ صحابہ کرام نے جس وقت یزید کی بیعت کی اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس کا فسق و فجور بعد میں ظاہر ہوا. ہم پتہ نہیں کتنی عربی کتابوں کے حوالہ جات دے چکے. آج کے اس درس کے اندر میں اردو کتب سے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ اس وقت یزید فاسق فاجر نہ بنا تھا. یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر، مفتی احمد یار خان نعیمی کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 75. یہ لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا. یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا، آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا. اور یہ میرے ہاتھ میں ہے خطبات محرم، اس کا صفحہ نمبر ہے 292. لکھتے ہیں رہا یزید کا فسق و فجور تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنایا. یزید کا فسق و فجور دراصل حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، اور فسق ظاہر ہونے کے بعد فاسق قرار دیا جاتا ہے نہ کہ پہلے. دیکھیے ابلیس لعین پہلے معلم الملکوت تھا اور عزت و عظمت والا تھا، پھر جب اس سے کفر ظاہر ہوا تب اسے کافر قرار دیا گیا. تو فسق ظاہر ہونے سے پہلے یزید کو فاسق کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور یہ میرے ہاتھ میں ہے فیضان امیر معاویہ، اس کے صفحہ نمبر 221 222 اور 223 پر یہی بات لکھ رہے ہیں. 221 پر لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا. یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا، آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا. اور یہ ہے تفسیر ناموس رسالت جلد 4 صفحہ نمبر 449.
اس پر لکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین اس لیے بنایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حالات دیکھ چکے تھے کہ اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے بہت سی شہادتیں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خالصتاً نیک نیتی پر مبنی تھا، اور رہا یزید کا فسق و فجور تو وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ اگر مان لیا جائے کہ یزید پہلے ہی اعلانیہ فسق و فجور کا مرتکب تھا تو صحابہ کرام پر اعتراض وارد ہوگا کہ انہوں نے ایسے پلید شخص کی بیعت کیوں کی۔ یہ بابا جمہوریت کا ایک خاص دوست مفتی ضیاء احمد قادری صاحب لکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اب صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا تو اس وقت یزید کافر فاسق فاجر نہ تھا، وگرنہ صحابہ کرام پر اعتراض آئے گا۔ اب اگر اس موقف کی بنا پر اللہ عبدالحمید خانیواری نے کہا کہ چشتی صاحب پر بریلی شریف سے کفر کا فتویٰ آ چکا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر اس موقف کی بنا پر چشتی صاحب کافر ہیں تو امام بخاری کافر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بات بخاری کے اندر وہ بھی لائے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کافر کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کی ہے۔ اور مفتی جلال الدین امجدی صاحب خطبات محرم کے اندر یہ بات کرنے کے بعد کافر کیوں نہ بنے؟ اور الیاس قادری صاحب اپنی کتاب فیضان امیر معاویہ کے اندر یہ بات کرنے کے بعد کافر کیوں نہ بنے؟ اور مفتی ضیاء احمد قادری صاحب اپنی کتاب تفسیر ناموس رسالت کے اندر یہ بات کر کے کافر و مرتد کیوں نہ بنے؟ آخر میں ایک حوالہ سنیے، یہ کتاب ہے حضرت امیر معاویہ پر تان کیوں؟ اس پر 12 سیدوں کی تقریریں ہیں۔ صفحہ نمبر 149 پر لکھتے ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یزید کا کردار اتنی گنونی صورت اختیار کر لے گا، اسی لیے اس وقت کسی بھی صحابی نے یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر اس کی ولی عہدی سے انکار نہیں کیا۔ کسی صحابی نے بھی اس وقت یزید کو فاسق و فاجر نہ کہا تھا۔ بعض دفعہ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ آئندہ کے حالات کا کسے علم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اور صفحہ نمبر 161 پر لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی اس فیصلے کی چند صحابہ کرام نے مخالفت کی، یعنی یزید کو ولی عہد بنایا حضرت امیر معاویہ نے تو چند صحابہ کرام نے مخالفت کی، باقی سب نے مخالفت نہیں کی، حمایت کی۔ فقط چند صحابہ کرام نے مخالفت کی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو اس وقت یزید سے اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کرام جو انکار کرنے والے تھے ان کو یزید سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس طریقہ کار پر اختلاف تھا جو حضرت امیر معاویہ نے اختیار کیا تھا کہ ان سے پہلے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو کہ علم و فضل زہد و تقوی میں یزید سے 1000 درجہ افضل و اعلیٰ ہیں اپنا ولی عہد نہیں بنایا، تو آپ نے ہے حضرت امیر معاویہ کیوں بنایا؟ ان کو اختلاف حضرت امیر معاویہ سے تھا، یزید سے نہ تھا۔ لہذا یہی بات ہم نے کی ہے۔ اگر اس بنا پر ہم کافر اور یزیدی بنتے ہیں تو بتائیے یہ سب کیا بنیں گے؟